اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں مجھے محترم جناب جاوید غامدی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس کو دیکھنے کے بعد بے حد افسوس ہوا کہ ایک پڑھا لکھا انسان جس طرح سے انہوں نے 5 نمازوں میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کو اپنے نشانہ بنایا، وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ انہوں نے بالکل اس انداز سے جیسے کہ یہ سنتیں اور نوافل غیر ضروری چیزیں ہیں، لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے، ورنہ خالی فرض پڑھیں۔ عشاء کی 17 رکعتیں جو ہیں وہ لوگوں نے بنا لی ہیں، خالی فرض پڑھیں آپ۔ تو کوئی کاش ان سے پوچھیں، ان کے ماننے والے ان سے پوچھیں۔ یعنی یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہمارے اندر شروع ہو گئی ہے، اس کو ہمیں روکنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ لوگوں پر کو تو تنقید کرتے ہیں کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے فالوور ان کو بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ پوچھے تو صحیح، بھائی آپ نے یہ جو کہہ دیا خالی فرض پڑھنا ہے، تو قرآن کریم کے اندر تو کہیں بھی نہیں لکھا، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کہیں نہیں لکھا کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ تو آپ یہ فرض کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ تو پھر نبی علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کتنے فرض پڑھے۔ قرآن کریم میں تو صرف اتنا لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنین پر نمازوں کے وقت پر نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں 5 نمازوں کے مختلف اوقات، مختلف جگہوں پر اس کے اوقات بیان کر دیے گئے، نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، لیکن یہی نہیں فرمایا کہ خالی فرض پڑھنے، سنت مت پڑھو۔ یہ جو بتایا فرائض اور سنت اور واجبات، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا، اور یہ کیٹیگری کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ منیمم ہے، یہ میکسیمم نہیں ہے۔ باقی اس منیمم لیول سے اوپر لے جانے کے لیے، تاکہ انسان کبھی سستی، کاہلی، نفس و شیطان کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اگر وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم فرض عبادت کرے۔ غامدی صاحب کا فوکس تھا کہ بس کم از کم جو ہے نا یہی میکسیمم ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ان سے کو پوچھے، جناب کیا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا جھوپڑیوں میں گزارا نہیں ہوتا؟ آپ کو پکے مکانوں میں، ایئر کنڈیشن میں اتنی دنیا کی سہولتیں آپ کو چاہیے، تو آپ وہ کہیں گے یقیناً کہ بھائی جتنا ہم اپنے کما رہے ہیں، ہمیں جتنی سہولتیں مل رہی ہیں دنیا کی، حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دنیا ان کو میکسیمم چاہیے، ہر شخص کو دنیا بہترین چاہیے، میکسیمم چاہیے، بہترین، کم سے کم پیسوں میں ہم بہترین چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے دنیا بہترین چاہیے۔ لیکن جب اللہ کی عبادت ہو تو کم سے کم چاہیے، منیمم چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ فطرہ نہیں ہے، یہ کرپشن اسلام میں نہیں ہے، یہ مس گائیڈنس نہیں ہے۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام کی سنتیں جو ہیں وہ اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ دین کے دوسری معاملات ہیں۔ صرف کیٹیگری کرنے کا مقصد تھا کہ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرتی جائے۔ اگر کوئی مثلا کسی کا جہاز چھوٹنے والا ہے، ٹرین چھوٹنے والی ہے، بس چھوٹنے والی ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، اور دوسری سچویشن، آفس میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ انسان تمام سنتیں، نوافل اور فرائض پڑھ سکے، تو ان صورتحال کے لیے کہا گیا کہ بھئی کم از کم آپ، اگر ٹائم نہیں ہے یا حالات صحیح نہیں ہے تو آپ کم از کم فرض ضرور پڑھ لیں۔ آپ نے فرض جو مجبوراً ایسے حالات میں، جبکہ باقی سنتیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو فرض کم از کم پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرض ہی کو اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ بھائی اتنا ہی پڑھو، باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز جو ہے یاد رکھیے، یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ مس گائیڈنس ہے۔ دنیا میکسیمم چاہیے، اللہ کی عبادت منیمم چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے فرائض اللہ خود نہیں آگے بتاتا، اپنے نبی کے ذریعے بتاتا ہے کہ بھائی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں وہ فرض ہیں، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں۔ اللہ نے نہیں قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے پڑھی ہیں۔ جس نبی نے فرائض بتایا اسی نبی نے بتایا کہ یہ 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، ان میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، حضور نے ان کی تاکید فرمائی ہے، اسی لیے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے نبی کی یہ بات تو مان لی کہ فرض پڑھیں، اور نبی کی وہ بات کہ سنتیں پڑھیں وہ نہیں مانی آپ نے۔ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ سب رسول پاک کی سنتیں ہیں نا،
ان کو اگر انسان کے پاس ٹائم ہے تو کیوں نہ پڑھے. لوگ مسجد میں فرض پڑھ کے ایسے بھاگنے لگ گئے جیسے جیل میں تھے وہ، جبکہ حضور نے فرمایا مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے. مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مومن اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے لوگوں کو منیمم لیول پہ عبادات کے لا کے کھڑا کر دیا ہے. دنیا کے لیے آپ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بس منیمم کرو، بھاگو وہاں سے. پارکنگ لاٹ میں آدھا منٹ 20 منٹ کھڑے رہتے ہیں لوگ اور گپ شپ مارتے ہیں، پالیٹکس پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. 5 منٹ زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے. یہی وہ سوچ ہے جو گاندھی صاحب نے لوگوں میں پھیلائی ہے. یہی وہ سوچ ہے جس سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں. آج سے یاد رکھیے، آج سے 300-200 سال پہلے جب یہ کروسیڈر اسلامی دنیا میں پہنچے تو انہوں نے اسلامی دنیا میں پہنچ کر یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے مذہب سے عیسائی دنیا کے مقابلے میں زیادہ اٹیچ ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے اس کی وجہ جب دیکھی تو انہوں نے دیکھا کہ صرف وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے بڑی سختی کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتا ہے. تو انہوں نے نبی کی محبت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے کام شروع کیے. تو بس پھر سب سے پہلے ہوا میلاد شریف بدعت ہو گیا کہ بھئی آپ حضور کا ذکر نہیں ہو اور سارے لوگوں کے دن مناؤ، حضور کا دن نہ مناؤ. پھر اس کے بعد لیلۃ الاسریٰ والمعراج کو عبادت بدعت ہو گئی. لیلۃ البرات یعنی شب برات کو عبادت بدعت ہو گئی. یعنی عبادات بھی بدعت ہو گئیں، گیدرنگز آف لرننگ بھی بدعت ہوتی چلی گئیں، سوائے ان کے کہ جو یہ بیچارے خود کرتے ہیں. اپنے لرننگ کی پرابلم وہ بدعت نہیں ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی پروگرام کر لیں، اللہ کی عبادت کے نام پر کوئی کام کریں، وہ سب بدعت ہو جاتی ہیں. تو یہ اسٹارٹ ہوا. اب انہوں نے 5 نمازوں پر اٹیک شروع کر دیا. اب یہ 5 نمازوں پر اٹیک کیسے ہو رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو منیمم لیول پہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت نہ کریں. جبکہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی انسانوں کو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ انسان 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے. اللہ کی عبادت انسان کی زندگی ہے تقوی اور پرہیزگاری والی، 24 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، دنیا کا حصول، تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، اچھی دنیا کا حصول، اچھے لائف کا حصول، یہ تمام کام اللہ کی عبادت کے بغیر یاد رکھیے بے مقصد ہوتے ہیں، اور ان میں وہ حلاوت نہیں ہوتی، وہ رحمت و برکت نہیں ہوتی جو اللہ کی عبادت کے بعد ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے انسانوں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کرو اور اس کی نماز پڑھو، اس کی عبادت کرو. آپ عبادت کم سے کم کرتے ہیں، دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو فلسفہ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ غامدی صاحب اور ان جیسے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہیں، جس کو یہ قرآن کی رائے بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتا کر، حضور کی سنتیں، حضور کی احادیث بنا کر، اسلام کی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ان کی ذاتی رائے ہیں. ان لوگوں کو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دین میں کرپشن پیدا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے دین کو اتنا ڈائلیوٹ بنا دیا ہے کہ بس جیسے عیسائی دنیا کے اندر اب دین جو ہے وہ اتنا ڈائلیوٹ ہو گیا ہے کہ وہ مذہب ہی نہیں رہا جو آج سے عیسائیت 300-400 سال پہلے تھی. آج یہ اسلام کی باری اب یہ لوگ لا رہے ہیں اور اسلام کو بھی اسی لیول پہ لے جا رہے ہیں جس لیول کے اوپر دنیا کے دوسرے مذاہب آ چکے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ ہی کا حکم ہے. حضرات محترم، آج ہمیں جس قدر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، اور اٹیچمنٹ کیسے ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی زیادہ زیادہ پابندی کریں. فرائض تو ادا کرنے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. فرائض اگر چھٹ جائیں گے تو یاد رکھیے انسان منیمم لیول سے بھی نیچے چلا جائے گا. سنتیں اور نوافل اس لیے کہ تاکہ اونچے رہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے مومن نفل عبادت کے ذریعے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے ہاتھ، اس کے آنکھیں، اس کے کان، یعنی اس کے جسم کے تمام حصوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس قدر تیزی سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام تک نہیں کرتا ہے. اس کا کوئی جسم کا حصہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، نفل عبادت جس کے ذریعے انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے. غامدی صاحب جیسے لوگ اس سے روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم.